امتیاز صاحب، ڈیموکریٹس کے آپ سمجھ رہے ہیں جس طریقے سے وہ پریشر ڈال رہے ہیں تو اس پریشر میں آئیں گے ڈونلڈ ٹرمپ؟ آپ سمجھ رہے ہیں امتیاز صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہردم درود و سلام محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھیں، اب ہم ایران کے اوپر تو بات کر رہے ہیں، لیکن اگر اس سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں اور ہم ساری سکسیس دے دیتے ہیں امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ وہ خدا نخواستہ کامیاب بھی ہو گئے اور جو کچھ چاہتے تھے وہ ہو بھی گیا، تو اس کے بعد بھی خطرے میں اسرائیل اور امریکہ نہیں آنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد مشرق بادشاہ جو اس وقت اپنے طور پہ سارے ایکٹ کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے پہلے تو غیر محفوظ سمجھتے ہی تھے خود کو وہ، اور سمجھتے تھے کہ امریکہ انہیں بچائے گا، اس کے بعد اور زیادہ غیر محفوظ ہو جائیں گے، اور دنیا کی کئی ایک مملکتیں اپنے آپ کو اور وہ جو لیڈر صاحبان ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں گے کہ اسرائیل اور امریکہ جب چاہیں گے ان کو اپنے آفس کے اندر ان کو ختم کر سکتے ہیں، ان کے جو بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو خوف ہے یہ پھر ایک نیا اتحاد آٹومیٹکلی جنم لے گا، اور بالکل اسی طرح دیکھیں ہم امریکہ کو اگر دیکھیں، ہم امریکہ نے جب یہ ٹرمپ آیا، ٹرمپ نے سب سے پہلا اٹیمپٹ کیا کینیڈا کے اوپر، اس نے کہا کہ میں کینیڈا کو امریکہ کی اسٹیٹ بناؤں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے انٹرنل امریکہ میں لڑتا رہا، اپنے مختلف بہت کنٹروورشل باتیں کی، کیونکہ وہاں پہ ایک لا ہے کہ جو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے اس کو بہت سارے پاورز ہوتے ہیں۔ پھر اس نے گرین لینڈ کی بات کی کہ گرین لینڈ میرا ہے اور میں گرین لینڈ پہ، تو یورپ اس کے اگینسٹ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے یو این او کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اس نے یو این او کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ اس کا اپنا ایک بس جو وہ چاہے گا وہ کرے گا۔ پھر پیس بورڈ کی بنیاد رکھی گئی۔ غازہ کے اندر 2 سال سے مسلسل ون سائیڈڈ ہی وہ چلتے رہے، تو اس نے پوری دنیا کو کچھ اور سوچنے پہ مجبور کیا۔ کل فیصل حکیم نے ایک بات کی تھی اور بالکل صحیح ہے وہ بات، اور وہ ہم بھی اس پہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ چائنا اور رشیا کی خاموشی، یہ خاموشی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلک روڈ جو چائنا پورا اتنا کھربوں ڈالر اس پہ لگا چکا ہے اور پورا ایک اس نے سسٹم بنا لیا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا، اور اس کی بنیاد یہی ہے۔ ہمارے سے شروع ہوتی ہے، پھر افغانستان تھوڑا ٹچ کرتے ہوئے سینٹرل ایشیا میں جاتی ہے، ایران بھی اس کا حصہ ہے، ساری چیزیں۔ چابہار میں انویسٹمنٹ ہندوستان لے کر آیا تھا، لیکن وہ چابہار کو بھی چاہتا تھا چائنا کے، چابہار کے لیے بھی بات چل رہی تھی گوادر کے ساتھ ساتھ۔ تو پوری دنیا اپنے آپ کو اب انسیکیور فیل کر رہی ہے کہ یہ شخص وہ ہے کہ دوبارہ یہ 1948-47 کر سکتا ہے، کہ جاپان والا ایونٹ دہرا سکتا ہے۔ چین کی آپ بات کریں تو چین کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ طاقت کا یہ جو اندھا دھند استعمال کیا جا رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے اور اسے روکا جائے۔ یہ بات آئی ہے تو پھر چین کا آپ عملی کردار مزید دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو سدھا ایک بات جو کر رہی تھی نا کہ بوٹ آن گراؤنڈ، یہ سب سے اسٹریٹجی جو جنگ میں ہوتی ہے، وار میں بوٹ آن گراؤنڈ والی بات ہوتی ہے سب سے زیادہ۔ ایئر اٹیک ہوتے ہیں، اس میں آپ انسٹالیشن تباہ کر دیتے ہیں، پھر ڈپلومیٹکلی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب بوٹ آن گراؤنڈ آتے ہیں تب سارے معاملات چلتے ہیں۔ اور جیسے کہ 10 مئی میں ہوا، 10 مئی میں ہم نے ایئر اٹیک بھی کیے، نیول اٹیک بھی ہوئے، اور ہمارے بوٹس آن گراؤنڈ بھی کافی 10 سے 12 کلومیٹر تک گئے، جس پہ آج تک نیگوشیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے مودی، کیونکہ اس کو پہلے آن کرنا پڑے گا۔ یہ اس کی اپنی ایک حکمت عملی ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے امریکہ کو آئسولیشن میں لے کر جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ رکیں گے نہیں، اس کے بعد یہ یورپ میں جو دھمکی دے چکے ہیں، گرین لینڈ کا معاملہ جو ہے، اور پھر جو چائنا کے حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ چائنا کی جو بزنس اس کی ایک وار ہے اس کو میں کہاں کہاں روکوں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آٹومیٹکلی یہ ساری چیزیں یوکرائن میں دیکھ لیں۔ یوکرائن میں بعد میں ٹرمپ آئے تو انہوں نے پہلے کی رجیم سے زیادہ یوکرائن کو سپورٹ کیا، اور اس کے پریزیڈنٹ کو بھی بلا کر جو وہاں بیہیویئر پہلے کچھ اور تھا، پھر بعد میں کچھ اور چینج ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اول تو خدا نخواستہ ایسا ہونے نہیں جا رہا۔ پورا میڈیا دیکھیں ویسٹ کے کنٹرول میں، آپ اس کو امریکہ کہہ لیں، آپ اس کو اسرائیل کہہ لیں، اس کے مکمل کنٹرول میں۔ وہ جو دکھانا چاہ رہے ہیں وہ ہم تک آ رہا ہے، چاہے وہ اسرائیل کے اندر کی بات ہو، چاہے وہ اور دوسری جگہوں پر بات ہو، کیونکہ آزاد میڈیا تو پاکستان میں رونا روتے ہیں کہ جناب آزاد میڈیا نہیں ہے۔ آزاد، بہت زیادہ آزاد میڈیا ہے پاکستان کے اندر۔ آپ ہندوستان میں بول کے دیکھیں، لوگ یو کے وغیرہ کی بات کرتے ہیں کہ جناب وہاں تو دیکھیں آزادی ہم جو چاہیں۔ یار اس ملک کے کسی منسٹر کے لیے بول کے دکھاؤ، تم کسی آفیسر کے لیے بول کے دکھائیں آپ، تو آپ کو لگ پتہ جانا ہے کہ کتنی آزادی۔ آپ تو وہاں بیٹھ کے بدا بھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ، اب یہ مشرق وسطیٰ کی ایک بات ہو رہی تھی، چودھری صاحب بھی ایک بات کر رہے تھے۔ اب یہ بتائیے مشرق وسطیٰ کا کون سا ملک کب کھڑا ہوا ایران کے ساتھ؟ گزشتہ 20-30 سال لگا لیں، کب کھڑا ہوا ہے؟ ایک بھی نہیں کھڑا ہوا یہ آ کر یہ، اور یہ آج باتیں کر رہے ہیں کہ جناب جو انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے جو سینٹ کے اندر بیان دیا
انہوں نے کہا کہ نہیں اگر اس نے حملے نہ کیے ہوتے ادھر ادھر تو ہم ان کے ساتھ مل کے، اس سے پہلے کیا بات کی انہوں نے؟ اس سے پہلے کر لیتے وہ بات جب امریکہ ایران راضی تھا، بول رہا ہے کہ جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 سال سے کہہ رہا ہے وہ، کوئی بھی ملک ایران اور جو آج یہ بات ہو رہی ہے نا وزیر خارجہ صاحب کر رہے ہیں سوینا، وہ بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم نہیں بنانے، ہم اپنا جو ہمارا ایٹمی پروگرام ہے وہ پیسفل ہے، اپنی ترقی، یہ تو بار بار کہہ چکے ہیں، بار بار وہ بات کہہ چکے ہیں۔ جبار صاحب جو ہے اگر ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اپوزیشن مودی کے خلاف ایک تو اکٹھی ہو گئی ہے اور ساتھ ہی خلاف ہو چکی ہے کہ ایران ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ہم اس کی حمایت میں نہیں بول رہے، اسرائیل کے حمایت میں کھڑے ہو گئے ہیں اور ایران کے حق میں کوئی بات نہیں کی گئی، یہ سونیا گاندھی کی جانب سے بھی کہا گیا، اور ساتھ ہی پوری اپوزیشن اب جو ہے مودی سرکار کے خلاف ہو گئی ہے۔ کیا سچویشن بنتی دیکھ رہے ہیں آپ بھارت میں مزید سر؟ دیکھیں نریندر مودی جو ہے وہ کبھی بھی ایران کے ساتھ ان کا جو کہہ لیں کہ جو اسٹریٹجک اتحاد یا جیسا بھی تھا تعلقات تھے، وہ جب پچھلا حملہ ہوا تھا اس وقت جب پاکستان نے ان کے ایران کا ساتھ دیا تھا تو اس وقت ہی انڈیا جو ہے پوری طرح ایکسپوز ہو گیا تھا، وہاں پر سے کیسے جو تھا وہ انڈیا کے جو ایجنٹ تھے وہ نکلے جو کہ اسرائیل کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد سے جو ہے وہ ایران اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ دوبارہ اس طرح معمول پر نہیں آئے۔ چابہار کے سے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پوری انویسٹمنٹ جتنی ساری تھی ہندوستان نے اپنی اس کو ودرا کر لیا تھا۔ اس کے بعد اب انڈیا کا جو الائنس ہے وہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب جہاں حملہ ہو رہا تھا تو نریندر مودی جو ہے نیتن یاہو سے ملنے کے لیے وہاں پر موجود تھے، وہاں سے آ رہے تھے مل کے۔ اب انہوں نے ان کے زبان جو ہے نا وہ بند رہے گی ایران کے لیے، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اسرائیل کے غم میں گھلیں گے، اور اسرائیل کے ہی ساتھ ہی انہیں جب حملہ کیا اس وقت بھی نریندر مودی نے نیتن یاہو کو فون کیا اور انہوں نے جا کے کہا کہ ہمیں آپ کی جو جانیں ہیں وہ زیادہ جو عزیز ہیں۔ ان کا اتحاد جو ہے نا وہ واضح ہو گیا ہے، وہ صرف اسرائیل کے ساتھ رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تو ان کے ساتھ بہت وسیع جو ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ چاہتا ہے، ایک معاہدہ چاہتا ہے، اور چونکہ پاکستان نے جب حملہ کیا تھا، پاکستان نے جب ان کو 10 مئی کو جب کیا تھا تو جو رشین S-400 ہے وہ پوری طرح ایکسپورٹ ہو گیا تھا اور پاکستان نے جو ہے ان کی تمام بیٹری تباہ کی، پاکستان نے بہت زیادہ نقصان کیا ہندوستان کا۔ اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ آئرن ڈوم لینا چاہتا ہے اسرائیل سے۔ بیسک پرابلم یہ ابھی اس کو ملا نہیں ہے، لیکن یہ جو دورہ وہ ان کا جو ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے پاس ہے، ہندوستان جو ہے وہ ایکوائر کرنا چاہتا ہے۔ نریندر مودی کا یہ دورہ اس سلسلے کی کڑی تھی، اور جب تک وہ اس کے اوپر کوئی جواب یا ہاں یا نہ یا پوری طرح کو ہو نہیں جاتا اس وقت تک ہندوستان جو ہے وہ ایران کے طرف نہیں آئے گا، یہ بات ایک طے ہے۔ باقی وہاں کی وہ اپوزیشن ظاہر اپنا کام کر رہی ہے، ان کو ٹھیک ہے۔ جبار صاحب آپ کہہ رہے اپوزیشن اپنا کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جب تک جو مودی کا ہدف ہے وہ مکمل نہیں ہو جاتا تب تک وہ اس طریقے سے ہی کام کرتے نظر آئیں گے۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد مزید اسی پر بات کریں گے، ساتھ رہیے۔